علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے، اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برامن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے، انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے،